الرحيم. السلام علیکم دوستو، آج ہم انشاءاللہ آپ کو حلف الفضول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حلف الفضول ایک مقدس اور پاکیزہ معاہدہ ہے۔ اس جیسا پاکیزہ معاہدہ پہلے عربوں میں کبھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ ہم اس کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نوعمری میں اس معاہدے میں شامل ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تاثرات تھے وہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر انعقاد پذیر ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس معاہدے کے سب سے پہلے محرک اور دائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے۔ ہوا یوں کہ یمن کے شہر زبید سے ایک آدمی مکۃ المکرمہ میں سامان تجارت بیچنے کے لیے لایا۔ وہ سارا سامان عاص بن وائل نے خرید لیا۔ چونکہ یہ مکہ میں صاحب حیثیت اور با اقتدار رئیس تھا، اس لیے اس نے زبیدی کو مال کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی یعنی کہ زبید شہر کا آنے والا شخص، اس نے ہر طرح اپنا حق لینے کا مطالبہ کیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار اس نے تمام قبائل جو ایک دوسرے کے ساتھی قبائل تھے اور مکہ المکرمہ میں رہائش پذیر تھے، ان سے گزارش کی کہ وہ میرا مال واپس لے کر دیں۔ ان قبائل کے اندر بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو سہم، بنو عدی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آج سے اپنا حق دلانے کے لیے جب ان سے مدد مانگی تو ان سب نے ہی آج کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ میں کیسے لوں۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کعبہ سے ملحق پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ وہاں جا کر جو پہاڑی بیت اللہ کے ساتھ بالکل جڑتی تھی، اس پر چڑھ کر اس نے وہاں چند اشعار پڑھے۔ جب وہ وہاں چڑھا تو اس وقت جو قریش کے قبائل کے لوگ تھے وہ بیت اللہ کے گرد محفلیں جمائے بیٹھے تھے، اور اس نے اس ستم رسیدہ اور مظلوم ہونے کا ایسا پرسوز ذکر کیا کہ وہ کلمات زبیر بن عبد المطلب کا دل گرما گئے۔ یہ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے۔ انہوں نے اپنے حلیف قبائل بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم کو ظلم کے خلاف غیرت دلائی۔ چنانچہ یہ سب قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہو گئے، جہاں ان کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد حرمت والے مہینہ ذی-القعدہ میں کھڑے ہو کر معاہدہ کیا، اور خدا کی قسم اٹھا کر بیک زبان یہ سب نے کہا کہ واللہ ہم سب مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح متحد رہیں گے۔ جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہیں لے لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس معاہدے کو قریش نے حلف الفضول کا نام دیا کہ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ معاہدہ کر کے افضل ترین کردار کا ثبوت دیا۔ پھر وہ سب مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے زبید شہر کے آنے والے شہری کا حق دلایا۔ زبیر بن عبد المطلب نے اس پر اشعار بھی پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حلف الفضول کے شرکاء نے قسم اٹھا کر معاہدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی ظالم مکہ میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس بات پر سب نے بالاتفاق عہد کیا ہے، اس لیے اب ان میں ہمسائے اور باہر سے آنے والوں کے لیے سلامتی کی ضمانت حاصل ہے۔ اس معاہدے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر اسلام میں بھی مجھے اس قسم کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس لیے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ چچا زاد بھائی تھے، تو ان کے متعلق آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا کہ عبداللہ بن جدعان بڑا فیاض تھا اور بھوکوں کو کھلاتا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا، تو کیا اس کو قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ تو دوستو یہ تھا وہ معاہدہ حلف الفضول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے اندر حصہ لیا۔ تو ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو مقدس معلومات ملتی رہیں اور اجر کا باعث بنتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔